تاریخ انسانیت میں اسلام نے عورت کو حق اور عزت دی، اسلام سے پہلے دنیا میں کسی بھی مذہب اور ملک نے نہیں دی۔ عورت کو کوئی قانونی حق اور حیثیت نہیں تھی۔ اسلام نے بتایا کہ عورت کا اصلی کردار کسی بھی معاشرے اور قوم بنانے میں بہت اہم ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور نبی پاک نے عورت کو وہ مقام دیا، دنیا میں اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی، کیونکہ تعلیم یافتہ ماں باک کردار اور کامیاب معاشرہ بناتی ہے۔ تعلیم یافتہ اور باک کردار بیوی پہاڑ بن کر مرد کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور وہ دنیا میں کامیابیوں کا تاج اپنے سر کرتا ہے۔ باک کردار تعلیم یافتہ بہن اور بیٹی والد اور بھائیوں کا سکون اور مان ہوتی ہے۔ اسلام نے عورت کو بااختیار کیا اور ساتھ ساتھ اس کو فرائض بھی سونپے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کی کامیابیوں اور عزت دنیا میں مثال بنی۔ پہلی یونیورسٹی ایک مسلمان عورت نے بنائی اور وہاں سے بڑے بڑے سائنسدان، عالم، مفکر، کامیاب انسان پیدا ہوئے۔ یورپ کی موجودہ کامیابیوں میں بھی مسلمانوں کا نظام تعلیم کا اہم رول ہے۔ لندن میں روتھ چائلڈ میوزیم میں جائیں تو وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے گولڈن ایرا آف ہسٹری اور مین کائنڈ کا خطاب حاصل کیا۔ اس عید پر کنگ چارلز کا بھی مسلمانوں اور پوری دنیا کے لوگوں کو جو پیغام دیا گیا، اس نے جو مسلمانوں کی تعریف کی، جو کہ اصل میں اور حقیقی تعریف تھی۔ یورپ کی پہلی اعلیٰ درس گاہ پیرس یونیورسٹی مسلمانوں نے بنا کر دی اور دوسری آکسفورڈ یونیورسٹی کو بھی قائم کرنے میں مدد کی۔ لیکن آج کا سو کالڈ مسلمان مفکر اور تاریخ دان ان حقیقتوں سے ناواقف۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ آج کا مسلمان نہ صرف جاہل، نالائق اور اپنی تاریخ سے نا آشنا ہے، بلکہ جاہل اور عقل کے اندھے شام کو ٹی وی اور محفلوں پہ بیٹھ کر اپنی تاریخ کے بدنما لوگوں کی نالائکیوں کی بات کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی اعلیٰ اور سنہری باتیں کرنے سے ان کی زبان جلتی ہے۔ مضبوط اور باوقار تاریخ ہی ایک زندہ اور کامیاب قوم پیدا کرتی ہے۔ ابلیس کے سب سے بڑے ہتھیار انسان کے خلاف دو ہیں، ایک وہ مایوسی انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے اور دوسرا وہ اللہ تعالیٰ سے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی ہوئی ہے کہ وہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے۔ جب انسان کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ نے فخر کیا اور سجدے کا حکم دیا۔ پاکستانیوں، آج ہمیں اور ہماری آنے والی اولادوں کو دنیا کی سب سے پسماندہ اور جاہل قوم بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، بلکہ بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ ہمیں ایک قوم اور قوم کا وجود صرف اور صرف مذہب سے آتا ہے، نہ کہ علاقائی یا کسی قسم کی دوسری وجہ سے۔ مسلمانوں کو تقسیم کرنے کا یہ نظام ایک پرتگالی یہودی لارڈ ریسلے نے بنایا اور آج مسلمان تقسیم در تقسیم اور ذلت اور زور ضلالت ہماری پہچان اور مقدر بن گئی ہے۔ آج یہودیوں نے ساری دنیا پر قبضہ حاصل کر لیا ہے، چند ممالک کے علاوہ۔ تو ان کی کامیابی یہ ہے کہ وہ ساری دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، کسی بھی رنگ اور قومیت اور نسل سے ہوں، ان کی طاقت ان کا ایک قوم ہونا ہے، یہودیت، جو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک نے یہ مسلمانوں کو یہ درس دیا تھا۔ جب اس درس پر عمل کیا تو ہم پوری دنیا پر حکومت بھی کی اور عزت بھی حاصل کی، خوشحالی بھی تھی۔ لیکن آج کا مسلمان آپ کے سامنے، ہم تو اس قوم سے بھی مار کھا رہے ہیں جس کے 106 خدا ہیں۔ ہمارا ایک خدا، ایک قرآن، ایک کعبہ، ایک نبی، پھر بھی ہم تقسیم در تقسیم اور رسوا۔ حل اس کا صرف اور صرف کہ ہم مسلمان ہونے پر فخر کریں، قرآن کے حکم کے مطابق اعلیٰ ترین کردار کے مالک بن کر دنیا میں عزت، خوشحالی حاصل کریں اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کی توقع کریں۔